सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में कैदियों की सही तादाद बताना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में फौजदारी इंसाफ के लिए मुख्तलिफ कवानीन और निज़ाम मौजूद हैं। ताहम वर्ल्ड प्रिजन बरीफ के मुताबिक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च के ज़ेर इंतज़ाम एक ऑनलाइन डेटाबेस के मुताबिक 2021 तक आलमी जेल की कल आबादी का तखमीना तकरीबन 10.74 मिलियन अफराद था। इस नंबर में मुकदमे से पहले के कैदी / रिमांड के कैदी सज़ा काट रहे हैं और वो लोग जो हिरासती मराकज़ जेलों में दीगर वजूहात की बना पर रखे गए हैं, जैसे कि इमिग्रेशन हिरासत। दुनिया भर में कैदी। दुनिया की कुछ जेलों में कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। ये आमतौर पर कबूल किया जाता है कि कैदियों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। बहुत से ममालिक में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कवानीन और ज़ाब्ते मौजूद हैं कि कैदियों के साथ इंसानी सलूक किया जाए और उनके हुकूक को बरकरार रखा जाए। ताहम हकीकत यह है कि जेलों के हालात एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक सहूलत से दूसरे में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ जेलों में दूसरों से बेहतर हालात और सहूलियात हो सकती हैं, और कुछ कैदियों के साथ दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मुनसिफाना और इंसानी सलूक किया जा सकता है। ये बात भी काबिल गौर है कि ऐसे ममालिक में भी जहां कैदियों के साथ अच्छा सलूक यकीनी बनाने की कोशिशें की जाती हैं, वहां बदसलूकी या बदसलूकी के वाक़यात भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कैदियों को हमेशा इस सतह की देखभाल और मदद ना मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। दुनिया की कुछ जेलों में कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। बदकिस्मती से ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि दुनिया के बाज़ ममालिक में कैदियों के साथ नारवा सलूक होता है। ये बहुत सी शक्लें ले सकता है, बशमूल जिस्मानी बदसलूकी, जिनसी ज़ियादती, नफ्सियाती ज़ियादती और खुराक, पानी और तिब्बी देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरियात से इनकार। बाज़ सूरतों में कैदियों को गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक का निशाना बनाया जा सकता है, और ज़्यादा भीड़ या गैर सेहत बख्श हालात में रखा जा सकता है। इस तरह के नारवा सलूक के कैदियों की फलाह व बहबूद और ज़हनी सेहत के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं, और जेल के निज़ाम में तशद्दुद और जराइम के चक्कर में भी हिस्सा डाल सकते हैं। हुकूमतों और हुक्काम के लिए ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि कैदियों के साथ इंसानी सलूक और वक़ार के साथ बर्ताव किया जाए, और कैदियों के साथ बदसलूकी या बदसलूकी करने वालों का एहतिसाब किया जाए। दुनिया भर में कैदी। दुनिया की कौन सी जेलों में कैदियों को उनके मुकम्मल हुकूक मिलते हैं? ये आमतौर पर कबूल किया जाता है कि तमाम कैदी बाज़ बुनियादी हुकूक के हकदार हैं, कत नज़र उसके कि उन्होंने जो भी जुर्म किया है या वो जिस मुल्क में कैद है। उन हुकूक को अक्सर कैदियों के हुकूक कहा जाता है, और ये इस उसूल पर मबनी हैं कि कैदी बतौर फ़र्द बाज़ हुकूक और आज़ादियों को बरकरार रखते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें किसी जुर्म की सज़ा दी जा रही हो। कुछ हुकूक जिनके कैदी अमूमन हकदार होते हैं उनमें शामिल हैं इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव का हक, अज़ियत और ज़ालिमाना, गैर इंसानी या ज़िल्लत आमेज़ सलूक की दीगर अक़साम से आज़ाद होने का हक, नस्ल, मज़हब, कौमियत और दीगर बुनियादों पर इम्तियाज़ी सलूक से आज़ाद होने का हक, राज़दारी और ज़ाती हिफाजत का हक, तिब्बी देखभाल और इलाज हासिल करने का हक, तालीमी, पेशा वराना और बहाली के दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का हक। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि कैदियों के उन हुकूक से लुत्फ़ अंदोज़ होने की हद एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक सहूलत से दूसरे में मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ ममालिक में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन और पॉलिसियाँ हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि हमेशा इन तहफ़्फ़ुज़ात को मुअस्सिर तरीके से नाफिज ना करें। दीगर मामलात में कैदियों को उन सहूलियात में रखा जा सकता है जहां उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है। दुनिया की बाज़ जेलों में कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। ये आमतौर पर कबूल किया जाता है कि कैदियों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। बहुत से ममालिक में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कवानीन
اور ضابطے موجود ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے اور ان کے حقوق کو برقرار رکھا جائے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ جیلوں کے حالات ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک سہولت سے دوسرے میں بڑے پیمانے پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ کچھ جیلوں میں دوسروں سے بہتر حالات اور سہولیات ہو سکتی ہیں، اور کچھ قیدیوں کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ منصفانہ اور انسانی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسے ممالک میں بھی جہاں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک یقینی بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہاں بدسلوکی یا بدسلوکی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کو ہمیشہ اس سطح کی دیکھ بھال اور مدد نہ ملے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دنیا کی بعض جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ یہ بہت سی شکلیں لے سکتا ہے، بشمول جسمانی بدسلوکی، جنسی زیادتی، نفسیاتی زیادتی، اور خوراک، پانی اور طبی دیکھ بھال جیسی بنیادی ضروریات سے انکار۔ بعض صورتوں میں قیدیوں کو غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور زیادہ بھیڑ غیر صحت بخش حالات میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے ناروا سلوک کے قیدیوں کی فلاح و بہبود اور ذہنی صحت کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اور جیل کے نظام میں تشدد اور جرائم کے چکر میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ حکومتوں اور حکام کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک اور وقار کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی یا بدسلوکی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے۔ دنیا کی کن جیلوں میں قیدیوں کو ان کے مکمل حقوق ملتے ہیں۔ یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ تمام قیدی بعض بنیادی حقوق کے حقدار ہیں، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے جو بھی جرم کیا ہے یا وہ جس ملک میں قید ہے۔ ان حقوق کو اکثر قیدیوں کے حقوق کہا جاتا ہے، اور یہ اس اصول پر مبنی ہیں کہ قیدی بطور فرد بعض حقوق اور آزادیوں کو برقرار رکھتے ہیں یہاں تک کہ جب انہیں کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہو۔ کچھ حقوق جن کے قیدی عموماً حقدار ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں: عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کا حق، اذیت اور ظالمانہ، غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک کی دیگر اقسام سے آزاد ہونے کا حق، نسل، مذہب، قومیت اور دیگر بنیادوں پر امتیازی سلوک سے آزاد ہونے کا حق، رازداری اور ذاتی حفاظت کا حق، طبی دیکھ بھال اور علاج حاصل کرنے کا حق، تعلیمی، پیشہ ورانہ اور بحالی کے دیگر پروگراموں میں حصہ لینے کا حق۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قیدیوں کے ان حقوق سے لطف اندوز ہونے کی حد ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک سہولت سے دوسرے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ ممالک میں قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین اور پالیسیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ان تحفظات کو مؤثر طریقے سے نافذ نہ کریں۔ دیگر معاملات میں قیدیوں کو ان سہولیات میں رکھا جا سکتا ہے جہاں ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنی جیلیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ دنیا بھر میں جیلوں کی صحیح تعداد فراہم کرنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف ممالک میں جیل کی تشکیل کی مختلف تعریفیں ہیں اور مجرمانہ انصاف کے لیے مختلف نظام ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ملک میں جیلوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ نئی سہولیات تعمیر کی جاتی ہیں یا پرانی بند ہوتی ہیں۔ تاہم ورلڈ پریزن بریف کے مطابق برمنگھم یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ فار کرائم اینڈ جسٹس پالیسی ریسرچ کے زیر انتظام ایک آن لائن ڈیٹا بیس کے مطابق 2021 تک دنیا میں تقریباً 10,000 جیلیں تھیں۔ یہ سہولیات مختلف ممالک میں واقع ہیں اور ملک اور قانونی نظام کے لحاظ سے مختلف ناموں سے چلی جاتی ہے۔ جیلوں کے لیے کچھ عام اصطلاحات میں اصلاحی سہولیات، تعزیرات، جیل، حراستی مراکز اور جیل خانہ شامل ہیں۔ دنیا کی خطرناک ترین جیل کا نام۔ دنیا بھر میں قیدی۔ دنیا کی اس سب سے خطرناک جیل کا تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف عوامل جیل کے خطرے کی سطح میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قیدیوں کے درمیان تشدد کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے، خراب حالات اور زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ایک جیل کو خطرناک سمجھا جا سکتا ہے، جو کشیدگی اور تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری صورتوں میں جیل سخت اور سخت حالات،
قیدیوں کی خطرناک زیادہ خطرے والی نوعیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ جیلیں جنہوں نے خاص طور پر خطرناک بدنام ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے ان میں شامل ہیں دنیا بھر میں قیدی کولوراڈو ریاست متحدہ میں فلورنس، یہ ایک زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی والی وفاقی جیل ہے جس میں دہشت گرد اور منظم جرائم کی شخصیات سمیت ملک کے کچھ انتہائی خطرناک اور ہائی پروفائل قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ پیرس، فرانس میں لا سانٹی جیل، یہ ایک اعلیٰ حفاظتی جیل ہے جسے اس کی بھیڑ بھاڑ اور خراب حالات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا تعلق قیدیوں کے درمیان تشدد اور بدامنی کی اعلیٰ سطح سے ہے۔ دنیا بھر میں قیدی نیو یارک، ریاست متحدہ میں راکرز جزیرہ، یہ نیو یارک شہر کے مشرقی دریا میں ایک جزیرے پر واقع جیلوں کا ایک کمپلیکس ہے۔ یہ تشدد اور بدعنوانی کے لیے شہرت رکھتا ہے اور اسے قیدیوں کے ساتھ اس کے سلوک کے لیے بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، بشمول بدسلوکی اور بدسلوکی کے الزامات۔ ٹوکیو، جاپان میں فوچو جیل، یہ ایک اعلیٰ حفاظتی جیل ہے جس میں جاپان کے کچھ خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے جن میں قاتل اور منظم جرائم کی شخصیات بھی شامل ہیں۔ یہ اپنی سخت اور نظم و ضبط والی حکومت کے لیے جانا جاتا ہے جو قیدیوں کی بحالی اور تعدی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔